مہدی عباسی کا زمانہ، مہدی عباسی جو ہے وہ آ کے امام سے کہتا ہے کہ بھئی کب تک چلے گا اختلاف کے فدق ہمارا فدق آپ کا، لائیے ہم آپ کا فدق آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح یہ ثابت کریں کہ ہمارا رشتہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. تو امام نے کہا کہ بھئی اگر دو گے تو میں پورا لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا، اور مجھے معلوم ہے تم نہیں دو گے جب میں پورا مانگوں گا. کہا آپ مانگ کے تو دیکھیے میں دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں. کہا مجھے معلوم ہے تم نہیں دو گے. توجہ کیجیے گا، ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں فدق، آپ بتائیے کہاں سے کہا تھا. دیکھیے فدق کی دو ایک تو جغرافیائی حیثیت ہے فدق کی. مثال کے طور پہ کسی زمین کے بارے میں آپ معاملہ کیجئے یا بات کیجئے کہ بھئی اتنے اسکوائر فٹ کی، اتنے مثال کے اسکوائر میٹر کی، اتنے ہیکٹار کی، مساحتی اعتبار سے اور رقبے کے اعتبار سے ایک زمین کا حساب و کتاب ہوتا ہے. اور ایک دوسری حیثیت فدق کے لیے بھی اسی طرح ایک جغرافیائی حیثیت ہے، ایک رقبے کی حیثیت ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں ایریا تھا، یہ باغ تھا، یہ سارا، یہ جغرافیکل اسکیچ تھا اس کا. یا مثال کے طور پہ فرض کہ اس کے والیوم تھا اس کا کہ اتنی مساحت، اتنا ایریا. ٹھیک ہے. اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا تھا کہ اہل بیت نے جب بھی فدق کا مطالبہ کیا تو وہ رغبے کا مطالبہ کیا تھا، اور ہمیشہ اہل بیت نے اس بات کی تردید کی کہ ہمیں زمین کا رغبہ نہیں چاہیے. یہ فدق کچھ اور ہے. امام علی علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں مالی والفدق، بھئی فدق سے ہم سے کیا تعلق؟ تم سمجھتے ہو زمین کی لالچ ہے؟ ہم نے اتنے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں سرمایہ بانٹ دیے ہیں کہ چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے سے ہماری جو ہے وہ لالچ وابستہ نہیں ہے. دوسری حیثیت کیا ہے اس کی؟ اچھا دیکھیے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، معصومین کا کمال یہ رہتا ہے کہ ایک تیر سے کئی نشانے کرتے ہیں، یعنی ایک بات سے کئی باتوں کو ثابت کرتے ہیں، چاہے وہ بات کئی سو سال پرانی کیوں نہ ہو. پھر کم از کم امام کاظم علیہ السلام نے جس دور میں اس بات کو ثابت کیا ہے مہدی عباسی کے سامنے، کم از کم 100 جو ہے 150 سال پرانا واقعہ ہے. 150 سال پہلے، 140 سال پہلے، 145 سال پہلے فدق جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا لیا گیا تھا. 150 سال کے بعد آپ دلیل پیش کر رہے ہیں، اور ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں جو ویسی ہے جیسی 150 سال پہلے تھی. کیا دلیل پیش کی امام کاظم علیہ السلام نے؟ غور کیجیے گا. اور فدق کی حیثیت کیا ہے؟ فدق کسی بھی جو یعنی صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے فدق، ایک باغ کا، ایک ملکیت کا نام نہیں ہے فدق. امام نے ایک مرتبہ جو ہے اس کی سرحدیں بیان کرنا شروع کی، جبکہ ایک چھوٹا سا باغ تھا فدق، مثال کے طور پہ فرض کیجیے 1000 اسکوائر میٹر کا ہوگا. امام نے ایک مرتبہ خطہ بیان کرنا شروع کیا کہ فدق کی ایک حد ہے عدن پہ، یمن کے آس پاس، دوسری حد ہے افریقہ کی طرف، تیسری حد جو ہے وہ سندھ اور اس کے آگے، شمال جنوب غرب اسی طرح جو ہے سمرقند و بخارا تک شمال میں. اسی طرح حدیں جب بیان کرنا شروع کی تو جو حدیں تھیں وہ تمام جہاں جہاں اسلامی حکومت کا دائرہ تھا وہ تمام حدیں شامل تھیں. تو توجہ کیجیے گا عزیزو جس نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. تو اس نے مہدی نے کہا کہ پھر ہمارے لیے بچا کیا؟ سب تو آپ نے لے لیا، ہم کیا کریں گے؟ ہم نے آپ سے کہا تھا آپ زمین مانگیے، آپ ہماری حکومت مانگ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو. امام نے کہا یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، رسول خدا نے زمین کا ٹکڑا نہیں دیا تھا، امامت کی سند دی تھی. اور ایک دوسری بات بھی کہ جنہوں نے فدق لیا تھا وہ زمین کا ٹکڑا نہیں لیا تھا، ان کو امامت سے خوف تھا، اس لیے امامت کی سند کو چھینا تھا. ایک ساتھ کتنی باتیں ثابت کر دی امام کاظم علیہ السلام. تو آپ دیکھیں یعنی کیا تھا، کیا احتجاج تھا، کیوں کیا امام کاظم علیہ السلام نے؟ تاکہ سامنے والے کو یہ احساس ہو جائے، تاریخ لکھے اس کو کہ ان لوگوں نے کبھی بھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا، کبھی بھی ان کو جو ہے تائید نہیں حاصل ہوئی، کبھی بھی ان کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی ان کے ساتھ ہم نشین نہیں ہوئے، چاہے جتنی بھی زبردستی انہوں نے کی ہو. علمہ البیان